الرحیم. شابہ نکیو شابہ. قوله تقییدی ان کان الجزء الثانی قیدا للاول نحو غلام زید ورجل فاضل وقائم فی الدار. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. مرکب کی دوسری قسم تھی مرکب ناقص. مرکب کی دوسری قسم تھی مرکب ناقص. مرکب ناقص کی دو قسمیں تھی، تقییدی اور غیر تقییدی. تقییدی اور شارح کہتا ہے مرکب ناقص تقییدی دوسری جز پہلی جز کے لیے قید بنے تو یہ مرکب ناقص تقییدی ہے. کیا مرکب ناقص کی دو قسمیں تھیں، تقییدی اور غیر تقییدی. تو تقییدی وہ مرکب نہ اگر دوسری جز قید بنے جز اول کے لیے، پہلی جز کے لیے، دوسری جز پہلی جز کے لیے قید بنے یہ مرکب ناقص تقییدی ہے. تقییدی ہے. یہ قید مضاف الیہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے عیش، اور صفت موصوف کے لیے قید ہوتا ہے سنیں، اور جار مجرور کی اپنے متعلق کے لیے قید ہوتا ہے. کو گوا جار مجرور اپنے متعلق کے لیے قید ہوتا ہے، اور صفت اپنے اور اور مضاف الیہ مضاف کے لیے قید ہوتی ہے. سنا جی اے تین مضاف الیہ مضاف کے لیے قید ہے اور قید دا مطلب ہے نہیں بدنو جال پا دیتا ہوں تھے، یعنی اس تو بغیر پھر مطلب نہیں حل ہوں. دھیان کریں. لہذا غلام و زیدن یہ مرکب ناقص کیڑا ہویا تے راجل فاضل قائم فی الدار. وہ تھے مبتدا ہے زید نال لائیے تو سارے مرکب تام بن گئے نا. یہ قائم فی الدار میں فی الدار قائم کی خبر نہیں ہے بنانی توفے ہو پھر تو مرکب تام بن جانا ہے. انہوں متعلق بنانا ہے کندے مبتدا ہے تو کوئی نہیں ہے گا مثلا جملہ ٹھوک دے ہو ناقص دی بھی گل چل دی ہے کندی تے قائم فی الدار مراد کی فی الدار کندے متعلق بس اے کہ جار مجرور متعلق کے لیے قید ہوتی ہے. چلو جی قول ماتن کا تقییدی اگر ہے جز ثانی قید اول کے لیے سواء کانت صفتا او مضافا الیہ او ظرفا للاول. جی جیسے غلام زید اور رجل فاضل اور قائم فی الدار. جی قول ماتن کا تقییدی اگر ہو جز ثانی قید جو اول کے لیے جیسے غلام زید اور رجل فاضل اور قائم فی الدار. قول ماتن کا تقییدی اگر ہو جز ثانی قید اول کے لیے جیسے غلام زید اور رجل فاضل اور قائم فی الدار. اگے جی قوله او غیره ان لم يكن الثانی قیدا للاول نحو فی الدار. مرکب ناقص کی دوسری قسم ہے مرکب ناقص غیر تقییدی. تو سمجھ آ گیا وہ تعرف الاشیاء بازدادها کہ مرکب ناقص غیر تقییدی وہ ہوتا ہے جس میں جز ثانی اول کے لیے قید نہیں ہوتی، جس میں قید نہیں ہوتی. کیا کہ جی مرکب ناقص کی دوسری قسم ہے مرکب ناقص غیر تقییدی. تو مرکب ناقص غیر تقییدی وہ ہوتا ہے کہ جز ثانی قید نہ ہو جز اول کے لیے. سنیں مثلا جیسے فی الدار کیا مجرور مضاف الیہ نہیں مجرور حرف جار کا مجرور حرف جار اور مجرور یہ مجموعہ مرکب ہے اور لفظ کے جو زمانے پر دلالت کرتی ہے لیکن اس میں مجرور اسم مجرور حرف جار کے لیے قید نہیں ہوتا. اسم مجرور حرف جار کے لیے قید نہیں ہے.
اور وجہ کس داخل ہوندے نے تو تائی سے بھی آ کے دھکے بکے ہو گئے جی نہ امیر تو پکان کیا داخل ہوندے نے کون مروف جار جی ابھی کیا کہ جیسے فی الدار اس میں یہ مرکب ہے کیڑا تام کے ناقص لیکن دوسری جز کون دار یہ الدارے یہ قید نہیں ہے پہلی جز کے لیے کیڑی وہ پیچھے فدار اور ساجے وہ فدار جار مجرور پورا متعلق کے لیے قید ہے ایک کلا یا غیر تقییدی کا یا غیر تقییدی کا اگر نہ ہو جو ثانی قید واسطے اول کے جیسے فدارین جی اور ماتن کا او غیرہ اگر نہ ہو جز ثانی قید واسطے اول کے جیسے فی الدار جی اور ماتن کا او غیرہ اگر نہ ہو جز ثانی قید واسطے اول کے جیسے فی الدار آگے جی وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ بس او پچھو جی کہ لفظ موضوع اگر قصد کیا جائے لفظ موضوع کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ موضوع کے معنی کی جز پر تو یہ لفظ موضوع وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ وَإِلَّا شارح کہتے ہیں یہ الا مرکبہ ہے استثنائیہ نہیں ہے یعنی اگر لفظ کی جز سے لفظ کے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا قصد نہیں کیا گیا تو یہ لفظ موضوع مفرد ہے کیا کہ جی پیچھے علامہ نے فرمایا ہے ماتن میں کہ لفظ موضوع لفظ موضوع دو قسم ہے دو قسم ہے مرکب مفرد اور لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ لفظ مرکب ہے وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ فَمُفْرَدٌ شارح کہتا ہے یہ الا مرکبہ ہے عبارت پوری یہ ہے کہ اگر لفظ کی جز سے معنی کے لفظ کے معنی کی جز پر دلالت کرانے کا قصد نہ کیا گیا ہو تو یہ لفظ مفرد ہے یہ لفظ آئی جی سمجھ انہیں کنیا قسم بنائی سنو اس دن قول ماتن کا وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ اور ماتن کا وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ یعنی اگر نہیں قصد کیا گیا اگر نہیں قصد کیا گیا لفظ کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر اے مطلب ہے تو پھر لفظ کی یہ موضوع ہاں جی قول ماتن کا وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ یعنی اور اگر نہ قصد کیا گیا ہو لفظ موضوع لفظ کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز نہ قصد کیا گیا جز کے ساتھ ایسی جز ہونے والی ہے کس سے لفظ سے تو اصل معنی کٹے لفظ کی جز سے جی قول ماتن کا وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ یعنی اگر نہ قصد کیا گیا ہو لفظ کی جز سے دلالت کرانے کا لفظ کے معنی کی جز پر تو یہ کیا ہے ہاں جی وَهُوَ إِنِ اسْتَقَلَّ فَمَعَ الدَّلَالَةِ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ كَلِمَةٌ وَبِدُونِهَا کالماتن كَلِمَةٌ ہاں وَبِدُونِهَا اسْمٌ وَإِلَّا فَأَدَاتٌ چل جی لفظ مفرد کی تقسیم میں شروع کس کی مفرد کی تقسیم اور لفظ موضوع مفرد ہو اس کی پہلی تقسیم کہ لفظ موضوع مفرد تین قسم ہے کلمہ اور اسم اور ادات کیا کہ جی لفظ موضوع مفرد کی تقسیم ہے کہ پہلی تقسیم آگے اور بھی آ رہی ہے کلمہ اسم اور ادات کی کلمہ اور اسم اور ادات وجہ حسر یہ ہے کہ لفظ موضوع اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے اور اپنی حیت کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی پر دلالت کرتا ہے یہ دونوں باتیں ہیں تو یہ لفظ مفرد کلمہ ہے اور اگر معنی پر دلالت کرنے میں مستقل تو ہے لیکن اپنی حیت ترکیبی کے اعتبار سے زمانے پر دلالت تو یہ کلمہ یہ لفظ مفرد اسم ہے اور اگر معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہی نہیں ہے تو یہ حضرت ادات ہے جی اثر یہ ہے کہ
लफ्ज़ मौजू मुफरद अगर मुस्तकिल है दलालत करने में अगर अपने माने पर दलालत करने में मुस्तकिल है और फिर अपनी हायत के एतबार से ज़माने पर दलालत करता है या नहीं करता, दलालत करता है या नहीं करता, अगर करता है तो ये कलिमा है। और अगर माने पर दलालत करने के एतबार से तो मुस्तकिल है, तीनों जुमा में से एक के साथ दलालत है हाँ, अपनी हायत तरकीबी के एतबार से, के एतबार से ज़माने पर दलालत नहीं करता, तो ये। इसम है। और अगर वो माने पर दलालत करने में मुस्तकिल ही नहीं है, नहीं है तो ये अदात है। और लफ्ज़ मुफरद और लफ्ज़ मुफरद अगर मुस्तकिल है, अगर मुस्तकिल है सुने किस से माने पर, दलालत करने में, पस बावजूद दलालत के बावजूद दलालत के अपनी हायत के साथ, निहायत के साथ यानी ये मुस्तकिल है लेकिन इन्हें भी गल करे, पस बावजूद दलालत करने के, बावजूद दलालत करने के यानी मुस्तकिल होने के बाद मौलवी जी ऐ भी दलालत करे, दलालत करने किसके साथ, अपनी हायत के साथ। केड़ी शैब तो दलालत, आज मैंने सलासा में से एक बार तो कलमा है, क्या है, कलमा है। और इस दलालत के बगैर, केड़ी दलालत बेहयाती अला अहद लाज़िमती सलासा, इस दलालत के बगैर कलमा इसम है, वगरना यानी अगर वो इनस्तक़ल्ला नहीं है, मुस्तकिल नहीं है दलालत माने पर, पस अदात है जी। और मुफरद अगर मुस्तकिल और है, लफ्ज़ मुफरद, और लफ्ज़ मुफरद अगर मुस्तकिल है बस बावजूद दलालत करने के, बावजूद नहीं, एक तो मुस्तकिल है जी, दूजा है वे पस बस बावजूद दलालत करने के अपनी हायत पर अपनी हायत के साथ वाजिया दलालत जमान अजारा बाने दलालत करनी, जमान अपनी हायत पर दलालत करनी इसने, अपनी हायत के साथ आज़मिना सलासा में से एक पर तो कलिमा है। और बगैर इस दलालत के, बगैर इस दलालत के इसम है, वगरना पास अगर वो मुस्तकिल ही नहीं है तो मुस्तकिल नहीं है तो पास अदात है। और अदात लफ्ज़ है। मुफरद अगर मुस्तकिल है बस बावजूद दलालत करने अपनी हैत के साथ, बस बावजूद दलालत करने के अपनी हैत के साथ, सबब, अपनी हैत के सबब, फिर पस बावजूद बस बावजूद दलालत करने के अपनी हैत के सबब तीनों ज़मानों में से किसी एक पर, आज मैंने सलासा में से एक पर बीमारियों की तो कलमा कहता पकवान लगा, फिर पड़ जाता लफ्ज़ बगैर दलालत करने बगैर इस दलालत के, केड़ी अपनी हायत के सबब ज़माने पर, तो इसम है, वगरना यानी अगर मुस्तकिल ही नहीं है पास अदात है। बस अदात है। कौलुहु इन इस्तक़ल्ला फिद वाह होमा नहीं लिखा, वाह होमा इन इस्तक़ल्ला, कौलुहु व हुवा इन इस्तक़ल्ला सुता पे हैं। फिद दलालति अला मानाहु बि अल्ला युहताज फीहा इला दम्मि दमीमतिन। मुसन्निफ़ रहमान ने फरमाया वो लफ्ज़ मुफरद अगर मुस्तकिल है, लफ्ज़ लफ्ज़ मुफरद अगर मुस्तकिल है, ए नहीं आख्या वो तो देखना मतन तू चा बोल बुढ़ जाया कि लफ्ज़ मुफरद अगर दलालत दलालत करने मुस्तकिल, दलालत करने में नहीं, सिर्फ वो सवाल पढ़ना ता कुगू, मुस्तकिल है, अगर सवाल है मुस्तकिल होने का क्या मतलब है भी वो किला ठुका पे होते जी सारे मुस्तकिल ने, जिमें ज़ारा बा किसी थां ते लिखो थे मुस्तकिल है, फ़ी भी मुस्तकिल है, ज़ैद भी मुस्तकिल, मुस्तकिल का की मतलब है जी, तो शारे उसका मतलब बयान करते हैं, शारे उसका भाई मुस्तकिल है दलालत करने में अपने माने पर, इनका मतलब की है मुस्तकिल माने पर बे, यानी अपने माने पर दलालत करने में किसी और का मोहताज नहीं है जी। शायर साहब अब सवाल है उसका जवाब देते हो तोहफिया कि माता ने कहा है कि लफ्ज़ मुफरद अगर मुस्तकिल है, वो मुस्तकिल है का क्या मतलब है? मतलब है तो उसका जवाब दिया है कि मुस्तकिल है, सवाल है अपने माना पर दलालत, मुस्तकिल का क्या मतलब, है यानी बही तौर के वो अपने माने पर दलालत करने में जम ज़मीम की तरफ मोहताज नहीं है, का मोहताज नहीं, ये मतलब सुने ही कौल मातन का वाहो वाइन इस्तक़ल्ला, और मातम का हुआ इन इस्तक़ल्ला, यानी अगर मुस्तकिल है हुनाल जोड़ नहीं है, अगर मुस्तकिल है लफ्ज़ मुफरद अगर मुस्तकिल है लफ्ज़ मुफरद दलालत करने में अपने माने पर, अपने माने पर, किस पर, अपने माने पर
سوال ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے صرف مصدر پر، اس میں مستقل ہے، نسبت الفعل سمجھ آتی ہے اور حیت کے اعتبار سے وہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، اپنے مادے کے اعتبار سے دلالت وہ صرف کس پر کرتا ہے؟ حدث پر۔ کس پر؟ تو حدث تو لفظ فعل ضاربہ کا معنی تضمنی ہے، مطابقی تو نہیں ہے۔ معنی معنی مرکب ہے نا تنہ شیئں کو، جو اس پر دلالت کیا ہوتی ہے؟ تو ان کا جواب دیتا ہے کہ وہ لفظ مفرد مستقل ہو دلالت کرنے پر اپنے معنی پر، خواہ وہ معنی مطابقی ہو یا، لہذا اب فعل کے ذریعے اعتراض نہیں ہوگا۔ کو سمجھی تھے گل کے کوئی نہیں، او فعل کی دلالت معنی تضمنی پر مطابقی ہے، استغفر اللہ، معنی تضمنی پر مستقل ہے، مطابقی پر نہیں، کیونکہ زمانہ سمجھ آتا ہے حیت سے، نسبت الفعل خود سمجھ آتی ہے کہ فعل ہے تو فاعل تو بغیر فعل کی بھی ہو سکتا ہے۔ سنیں، جس پر مولوی جی دلالت کرتا ہے وہ مصدر ہے، تو وہ اس کا معنی کون سا ہے؟ معنی تضمنی۔ تو یہ معنی پر دلالت کرنے مستقل کیسے ہو؟ تو اس کا جواب ہے کہ جس معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے، خواہ وہ اس کا معنی شاباش۔ تو اسم کا وہ معنی، جتنے اسم ہیں فعل کا معنی، یعنی جس معنی مستقل پر فعل اور اسم دلالت کرتے ہیں اس میں اسم کا وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ فعل کا معنی، اسم کا معنی، اور راجل ان پورے معنی سے دلالت کر رہے ہیں تو فیو۔ تو اندہ یاد رکھو کہ یہ جو ہے نا کہ فعل اور اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، یعنی اسم جس معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے اس کا معنی، اور فعل جس معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے کون؟ کون؟ اچھی ان کی لگے لوڑ پہ تھے، پھر اس لئے پھر دند کٹ چھڑی۔ ہاں جی، یا چلیں جی، اگر مستقل ہے دلالت کرنے میں اپنے معنی پر، کیڑا معنی؟ بئی طور کہ نہیں محتاج، کون؟ وہ لفظ مفرد، فیہا اس دلالت میں، ضمیمہ کے ضم کی طرف، قول ماتن کا فہوا ان استقلہ، یعنی اگر دلالت کرنے میں مستقل ہو، اگر مستقل ہو دلالت کرنے میں اپنے معنی پر، بئی طور کے نہیں محتاج، نہ محتاج ہو، کون؟ وہ لفظ مفرد، بئی طور کے نہ محتاج ہو لفظ مفرد دلالت کرنے میں ضمیمہ کے ضم کی طرف۔ ہاں، قول ماتن کا وہو ان استقلہ، یعنی اگر ضمیمہ ملنے والا، ملنے والے کے ملنے کی طرف، جی، اگر مستقل ہو وہ لفظ مفرد دلالت کرنے میں اپنے معنی پر، کیڑا معنی؟ مطابقی یا تضمنی، ہاں، بئی طور کے نہ محتاج ہو اس دلالت کرنے میں ضمیمہ کے ملانے کی طرف۔ قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة۔ صبر، کہ وہ کلمہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیت کے سبب دلالت کرے زمانے پر، اپنی حیات کے ساتھ دلالت کرے زمانے، اور سبب چکبٹ دئی اپنی حیات کے سبب دلالت کرے زمانے، پھر آخر اپنی حیات کے سبب دلالت کرے زمانے پر، پھر ایک باری اپنی حیات کے سبب دلالت کرے زمانے پر۔ توجہ کریں، یہ حیات کے سبب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مفرد اس حیثیت کے ساتھ ہو کہ جب بھی پائی جائے گی یہ حیات ترکیبیہ کسی مادہ میں جس مادے کی وضع ہے معنی کے لیے، اور ایسا مادہ جس میں تصرف بھی کیا ہے، اور بنائیاں بھول گیاں 75 واری پڑھیاں جو دیسی ہو، ایسا مادہ جس میں تصرف بھی کیا گیا ہے، تو وہ کلمہ جب بھی اس مادے کے اندر ہو، وہ مادہ اپنی حیات ترکیبیہ کے ساتھ، اپنی متحقق ہوگی وہ حیات ترکیبیہ کسی مادے میں، کسی وہ مادہ جو بامعنی ہے
اور اس میں تصرف بھی ہے، خام خواہ اس کلمے سے معنی سمجھا جائے گا، خام خواہ ہاں جی کیا کھجر سمجھو جی، بحیاتہ کا اپنی حایت کے سبب وہ دلالت کرتا زمانے پر، مطلب اس کا کیا دھیان کرنا جب یار لفظ مفرد اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بولا کہ جب پایا جائے لفظ مفرد اس حیثیت سے کہ جب بھی وہ متحقق ہو، وہ متحقق ہو، یعنی کس جگہ ہوئے جی متحقق ہو اس کی حایت ترکیبیہ، جی کسی مادے میں جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے ایسا مادہ کہ اس میں تصرف بھی کیا گیا ہے، تو جب بھی مفرد متحقق ہو اپنی مفرد متحقق اپنی حیات ترکیبیہ کے ساتھ جی سمجھا یعنی اس کی حیات ترکیبیہ متحقق ہوگی تو خام خواہ اس سے خام خواہ زمانہ سمجھا جائے گا۔ اگو مثال آ رہی ہے، اے فاعلہ کی فعلا جیڑی کلی ہے ایندہ پتر جتھے بھی پایا گیا، ایندہ پاویں زارابہ ہوئے پاویں عالمہ او واجیت نے وزن شاروفہ اوتھے خام خانال زمانہ ماضی بھی سمجھ آؤندہ ہے، اے میں یازریبو یفعلو یفعالو یفعلو تنے مراد نہیں، اسی طرح یہ کلمہ کیڑا جس کی حیثیت ترکیبی ہے کیا یفعلو آلو اور مزید بھی نال اور توفے ہو سمجھانے واسطے مجرد مثال دی کہ پوتر جی ہو، تو اس میں خام خواہ زمانہ بھی سمجھا جائے گا، یہ مطلب ہے جی۔ سنیں ہوں ویکھو تے باہر آشیت سوال یہ ہے کہ مثلا بھئی حجر کی جسک کی اور کون حجر، سنیں بے ان پر جو ہے نا تعریف سچی آ رہی ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جسک یہ مادہ موضوعہ نہیں ہے، مادہ اور حجر یہ مادہ متصرفیہ نہیں ہے، اے جی میں دا ہے مولوی جی اے میں انہوں کسے مصدر کو نہیں بڑھایا کنوں تو جسک کیے اے مادہ موضوعہ نہیں، اس کی حایت ترکیبیہ پائی جائے کیڑی شے وچ مادہ موضوعہ میں نہ کہ مومل میں، اور وہ مادہ ایسا ہو جس میں پہلے ہور سی تو ہونا انج بنایا ہے تا زمانہ سمجھ آؤں دے۔ چلو جی قول ماتن کا بے ہے آتی ہی بائیں طور کہ ہو لفظ مفرد ایسی حیثیت کے ساتھ جب متحقق ہو اس کی حایت ترکیبیہ کتھے متحقق ہو چوک جو واجیہ مادے میں ایسا مادہ جو وضع کیا گیا اور با مانا ایسا مادہ جس میں تصرف کیا گیا، وہ تصرف ہوندہ ہے مصدر دے کو جڑے مشتقات نے انہاں وچ واجی ہو، تو اس میں تو کیا ہو جب بھی وہ مفرد متحقق ہو اپنی اس حیات ترکیبی کے ساتھ تو سمجھا جائے ایک عزمنا ثلاثہ سے خام خواہ سمجھ آوے جی قول ماتن کا بحیاتی ہی بائیں طور کے ہو لفظ مفرد اس حیثیت کے ساتھ جب بھی متحقق ہو لفظ مفرد حیات لفظ مفرد کی حیات ترکیبیہ عدم ہے ایسا مادہ جو وضع کیا گیا ہے، ایسا مادہ جس میں تصرف کیا گیا ہے، تو جدوں بھی لفظ مفرد کی حیات ترکیبیہ متحقق ہو تو کیا سمجھا جائے؟ تو سمجھا جائے ایک عزم ثلاثہ سے چل منع کر دھیان کری کا بحیاتی ہی بائیں طور کے ہو کون لفظ مفرد اور جلوہ بڑھ گیا آگے جی عجیب گل ہے کون لفظ مفرد ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ جب متحقق جب واجہ ہو متحقق ہو لفظ مفرد کی حیات ترکیبیہ مادہ میں ایسا متحقق ہو کون اس کی حیات ترکیبیہ اس کی حیات ترکیبیہ لیکن کتنے متحقق ہو بھئی مادہ میں ایسا مادہ جو وضع کیا گیا ہے ایسا مادہ کے تصرف کیا گیا ہے اس میں تو سمجھا جائے ایک عزمنا ثلاثہ سے اے گل ہے ہن سمجھیو شاباش جی ادھر ویکھ او متصرفیہ او تصرف تام یعنی اوندا مفرد بھی بنے تے اوندا ہی
اوندا اوندی اوندا اور اوندا اور اوندا تکلم یار مصدراں پوڑ پچھے پٹھے پاسے ٹر پے ہیں اندے کول سیگے غیب بھی بنن خطاب دے بھی بنن تے تکلم دے بھی بنن اے وے ہوندی کی تصرف تام کی اے جی چل بھی اگے مثلا حیات نصر وہی المشتملۃ علی ثلاثه حروف مفتوحۃ متوالیۃ كلما تحققت فهم الزمان الماضي لیکن بشرط ان يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرفة فيها فلا يرد النقد بنحو جسک و حجر بنحو جسک اے ماضیاں نہیں ہے گیاں یا انو جاسکن حجرن پڑھتے یا وقف کر بنحو جسک و حجر چونکہ آخری حرف کا اعتبار نہیں ہوتا اس وجہ تو جوڑ رہے ہیں وگرنہ اس سے تنوین آگی او آخر دے مبنی برفتہ جوڑ ہی نہیں جڑدا جاسا کا حجرہ نہیں پڑھنا ہے انو جسک تے انج پڑھنا ہے تیان کرے جب اس کی ایک مثال دیتے ہیں جیسا کہ ناصارہ کون کی حایت کون ناصرہ کی حیات اور یہ حایت مشتمل ہے یہ حایت مشتمل ہے 3 حروف پر جو مفتوح ہیں پے در پے تو یہ جو ناصرہ کی حایت ہے جب متحقق ہوگی متحقق ہوگی تو اس سے زمانہ ماضی سمجھا جائے گا اس سے ہاں جی کیا اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسا کہ ناصرہ کی حیات یہ حیات مشتمل ہے 3 حروف پر 3 حروف مفتوحہ پر متوالیہ بھی 3 مفتوح نے مسلسل تو جب بھی یہ حایت پائی جائے گی تو زمانہ ماضی خام خواہ سمجھ آ جائے گا زاربہ ماضی تے زمانہ سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی نہیں عالمہ کہ کوئی نہیں آ رہا ہے کہ سر بھائی بھی بول گئی حد ہو گئی یار مثلا ناصرہ کی حایت کس کی اور وہ حایت مشتمل ہے 3 حروف پر ایسے 3 حروف جو مفتوح ہے ایسے 3 حروف جو مفتوح ہے متوالیہ پے در پے مفتوح نہیں کلما جب بھی متحقق ہوگی کون کندی تو سمجھا جائے گا وہ زمانہ ماضی ہاں جی جیسے ناصرہ کی حیات اور ناصرہ کی حیات مشتمل ہے 3 حروف پر ایسے 3 حروف جو مفتوحہ ہیں پے در پے مفتوحہ ہیں پے در پے مفتوحہ ہیں پے در پے جب بھی متحقق ہوگی حیات ناصرہ کی تو سمجھا جائے گا زمانہ ماضی چل بے نکل جیسے ناصرہ کی حیات اور ناصرہ کی حیات مشتمل ہے 3 حروف پر جو مفتوحہ ہے پے در پے جب بھی متحقق ہوگی ناصرہ کی حیات سمجھا جائے گا زمانہ ماضی اب لیکن وہی سوال ہے کہ جسک حجر جی جسک حجر یہ ان میں ناصرہ والی حایت تو ہے لیکن ماضی کوئی نہیں سمجھ آئی کیا کہ ان میں ناصرہ والی حیات ہے لیکن اور تیسرے دا اعتبار نہیں بچیا لیکن ان سے زمانہ سمجھ نہیں آیا اس کا سمجھے سوال تو اس کا لیکن سے جواب دیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ یہ جو ناصرہ کی حایت ہے یہ متحقق ہو ایسے مادہ کے ضمن میں جو مادہ بامعنی ہو جو مادہ لہذا حضرت جسکری نسی گئے اور وہ مولوی جی ایسا مادہ ہو جس میں تصرف بھی کیا گیا ہو پہلو ہور سی تے پھر انہوں ہور بنایا تے ہون حجر علی بھی ناراض ہو گئے کیونکہ کسی اور کو بن کے نہیں آئے تو مصری کو بن کے آئے تو اس کا لیکن سے جواب دیتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ ہو کہ تحقق ناصرہ کا
मादा के ज़िम्न में हो कि मादा के ज़िम्न में हो जो मादा बामाना है, माना हो, लिहाजा जैसा करी गए और वो मादा जो बामाना है उसमें तसर्रुफ भी हो, पहलों और सी थे हुण होर, लिहाजा हजर भी नसी गया। और सुनिए ही, लेकिन इस शर्त के साथ ये कि हो तहक्कुक उस हायत का आयत का मादा के ज़िम्न में जिंदियाँ दो सिफतानी, ऐसा मादा जो बामाना है, ऐसा मादा जिसमें तसर्रुफ किया गया है, पस नहीं वारद होगा नकज़ जसक और हजर की मिसल के साथ। शाबाश शाबाश जी। लेकिन इस शर्त के साथ कि हो तहक्कुक हयात उस हयात का मादा के ज़िम्न में, ऐसा मादा जो बामाना है, ऐसा मादा जो के तसर्रुफ किया गया है उसमें, बस नहीं वारद होगा नकज़ जसक और हजर की मिसल के साथ जी। इस शर्त के साथ कि हो तहक्कुक उस हयात का मादा के ज़िम्न में, ऐसा मादा जो वज़ा किया गया है, ऐसा मादा के तसर्रुफ किया गया है उसमें, बस नहीं वारद होगा नकज़ जसक और हजर की मिसल के साथ। ओ शबेख ओ हायत की शय हयात और पीछे पड़ी हूँ, नासारा की हायत, मुराद हायत से ऐसी हायत जो हासिल होकिन को बैतबार उनकी और बैतबार उनकी हरकत और सकनात के ए जड़ी दूजे विचों कढ़ के लियांदा ते उन्होंने ऐस फट्टे ते चाढ़िया, ये मुरादी हायत तो नहीं सुने। अच्छा दूसरी गल उधर वे गौर कर, और मुतसर्रफा फ़ीहा सवाल है अहमद की अहमद और यामल और यामल ये अलम है, जब अलम हो तो जब अलम हो तो ये दोनों ज़माने पर दलालत नहीं करते, जब ये क्या हों अल्लाह तो ये दोनों ज़माने पर दलालत नहीं करते। बावजूद एक मौलवी जी ये हमद वाले मादे विच तसर्रुफ करके अहमदो वैद मुतकल्लिम बने या इसम या सिफत मुशब्बा बने कि कोई नहीं, और आमाल उनके अंदर तसर्रुफ करके या मालो बने जी, लेकिन अब इनमें ज़माना कोई नहीं है, इनमें शर्त सच्ची आ रही, सारी बात सच्ची आ रही, ये मादा मौजूआ है और इनमें तसर्रुफ भी किया गया है, लेकिन इनमें ज़माना कोई नहीं है इनमें। तो उसका जवाब दिया है कि अगर ये अलम ना बन दे तो फिर ना अपने महल्ले च रहना सी, जदों अलम बन गए तो हज़रत अली जामदा वाले महल्ले च चले गए, लिहाजा ज़माना ख़त्म हो गया, लिहाजा हाँ जी शाबाश जी। कालिमातुन फी उर्फिल और यार समझ आई जे आगे कौलुहु कालिमातुन फी उर्फिल मंतिकीजीन व फी उर्फिन नुहाती फ़िअल। ये जो अलामा ने कहा है ना कि कलमा मुस्तकिल हो माने पर दलालत करने में और अपनी हायत के एतबार से ज़माने पर दाल हो, इसको कलमा कहते हैं, शारे कहते हैं, ये मंतकियों की इस्तिलाह में कलमा है ये, और नावियों के इस्तिलाह में इसको फेल कहते हैं। क्या क्या जी शारे कहता है कि ये जो लफ़ज़ मुफरद मुस्तकिल हो दलालत करने में, अपने माने पर दलालत करने में क्या हो मुस्तकिल हो, और ज़माने पर दलालत करे, गल ख़त्म, ज़माने पर दलालत करे, इसको कलमा कहते हैं मंतकियों के उर्फ, ये कलमा है, ये कलमा है मंतकियों के उर्फ में, और इसको मंतकियों नावियों की इस्तिलाह में इसको फेल कहते हैं, नावियों की इस्तिलाह में इसको फेल कहते हैं। फेल कहते हैं। उधर देखा आशियत ये इनमें निस्बत मुसावात की नहीं है, मंतकियों के फेल ते नाहवियों का कलमा इनमें निस्बत मुसावात की नहीं है। वो सुनते हैं क्या क्या है, मंतकियों का कलमा और नाहवियों का नावियों का फेल, इन दोनों के दरमियान निस्बत मुसावात की नहीं है, मुसावात नहीं, फ़र्क है, यानी हर कलमा जी जो मंतकियों के नज़दीक है वो नावियों के नज़दीक फ़ेल है, लेकिन हर फ़ेल जो नावियों के नज़दीक फ़ेल है वो मंतकियों के नज़दीक कलमा हो, इस तरह नहीं है, इस तरह मंतकियों का कलमा आम है, नावियों का फ़ेल ख़ास है, मंतकियों का कलमा आम है, नावियों का फेल खास है, उच्ची मंतकियों का कलमा आम है, नावियों का फेल खास है।
او دیکھ مضارع مخاطب مضارع متکلم یہاں چونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے اور صدق کذب کا احتمال بھی ہے، لہٰذا یہ منطقیوں کے نزدیک تو مرکب تام ہے، منطقیوں کے نزدیک تو لیکن ناویوں کے نزدیک ناویاں دا فعل تے منطقیاں دا کلمہ ان میں نسبت مساوات نہیں ہے، بلکہ ناویوں کا کلمہ عام ہے کہ جو بھی منطقیوں کا جو بھی کیا ہے ناویوں کا فعل ہے نا کہ یعنی ہر کلمہ جو ہے نا منطقیوں ناویوں کا فعل عام ہے، منطقیوں کا کلمہ خاص ہے، جہاں منطقیوں کا کلمہ ہوگا وہاں نحویوں کا فعل ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ جہاں سنیں کس طرح زارا ناصارہ دونوں کے نزدیک ہے، زارا بت دونوں کے نزدیک ہے اور زارا بت بھی، لیکن جو واحد مخاطب کا سیغہ ہے ان دے میں ضمیر ہے کہ کوئی نہیں بیماری ہو تے واحد متکلم میں جیڑی مستتر زہر تو فعل نہ لگا بے توفے ہو، یہ جو ضمیر ہے اس کے اندر تضربو انتا اضربو آنا نضربو نحنو ہین کے کوئی نہیں، اتھے لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں، تو یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ تو قسمہ کی دیا نے مرکب دیا جی، قسمہ کس دی بیان ہو رہی ہیں؟ تو یہ تضربو تے اضربو نضربو منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ مفرد ہے۔ تو اور مطلب چاچے دے نزدیک پوچھ رہے ہیں جی منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ یہ منطقیوں کے نزدیک پوچھ رہا ہوں کیونکہ لفظ کی جز صدق کذب کا بھی تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ منطقیوں کے نزدیک اضرب و نضرب و کیا ہے یہ، لیکن ناویوں کے نزدیک مفرد پتر فعل ہے، دفع ہونے ہوں فعل ہیں، ایتھے مرنا مفرد مرکب دی گل نہیں کرنی، اور توفے ہو کہ ہر نحویوں کا فعل منطقیوں کا فعل نہیں ہے لیکن کلمہ نہیں ہے، اور منطقیوں کا ہر کلمہ نحویوں کا فعل ہے، ایتھے مرنا جی مفرد نہیں جانا جی کہ نحویوں کا فعل ہے، منطقی اس کو فعل نہیں کلمہ نہیں کہتے، نحویوں کا اضرب و نضرب و تضرب نحویوں کا فعل ہے کہ نہیں، لیکن منطقی اس کو کلمہ نہیں کہتے کیونکہ کلمہ قسم ہے کس کی؟ لفظ مفرد کی، اور یہ نحویوں کے نزدیک مرکب ہے، اس لیے یہ نحویوں کے نزدیک منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہے، کوئی نہیں سمجھ لگی۔ منطقیوں کے نزدیک لفظ کی جز اج ہون پکوائی یار پھیرا دے کے آ رہے ہیں، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے تو یہ کیا ہے؟ کیڑا مرکب۔ پھر اگر وہ صدق کذب کا اعتبار رکھے تو کیڑا مرکب ہے؟ تام خبری، کیڑا خبری۔ تو یہ جو تضربو اضربو نضربو ان پر یہ تعریف سچی آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا کہ لفظ کی جز اور یہ صدق کذب کا بھی، تو پھر یہ جب مرکب ہو گئے تو لفظ مفرد نہ ہوئے، جب مفرد نہیں ہے تو مفرد کی قسم بھی نہیں ہے، کون سی؟ تو اے ناویوں کے نزدیک فعل ہے لیکن منطقیوں کے نزدیک قول ماتن کا کلمہ منطقیین کے عرف میں اور نحات کے عرف میں فعل ہے، لیکن نسبت مساوات کی نہیں ہے، منطقیوں کا ہر کلمہ ناویوں کا فعل ہے اور ناویوں کا کلمہ نہیں ہے، ضروری نہیں کلمہ ہو، جیسے کہ تضربو اضربو نضربو ناویوں کے نزدیک یہ، منطقیوں کے نزدیک فعل نہیں ہے بلکہ ان پر مرکب تام کی خبری کی تعریف سچی آ رہی، لہذا یہ نکل کر کدھر چلے گئے؟ تو یہ قسمیں کس کی ہیں؟ تین، اے مطلب ہونا کہ چل قول ماتن کا کلمہ منطقیین کے عرف میں اور نحات کے نحویوں کے عرف میں فعل ہے جی، قول ماتن کا کلمہ منطقیین کے عرف میں اور نحویوں کے عرف میں فعل ہے۔ آگے قولہ وَإِلَّا فَعَدَاتٌ اے وَإِلَّمْ يَسْتَقِلَّ فِي الدَّالَةِ فَعَدَاتٌ فِي منطقیین وَحرف فِي عرف النحات۔
سوال ہے، علامہ نے کہا ہے وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، یہ اللہ سے کس چیز کی استثناء کی ہے؟ اللہ سے کس چیز کی استثناء کیا کہ جی سوال سوال ہے ہے کہ علامہ نے فرمایا ہے کہ وَإِلَّا، فَأَدَاتٌ، یہ اللہ سے استثناء کس کی کس چیز کا کیا ہے؟ اللہ نال استثناء نہیں ہوندی، تو اس کا جواب دیا ہے یہ اللہ استثنائیہ نہیں ہے بلکہ اللہ مرکبہ ہے، اللہ اللہ مرکبہ ہے، اور اس کا عطف ہے وہ نستقلہ پر، یعنی اگر کلمہ لفظ مفرد موضوع مستقل نہیں ہے کس چیز میں، دلالت کرنے میں اپنے معنی پر، تو یہ لفظ مفرد ادات ہے۔ کیا کہ جی سارے نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ استثناء یہ نہیں ہے بلکہ اللہ مرکبہ ہے، یعنی کہ لفظ مفرد اگر مستقل نہ ہو کس چیز میں، کرنے میں اپنے معنی معنی پر، تو یہ لفظ مفرد یہ لفظ مفرد ادات ہے۔ گل مک صبر اے ایک گل مک گئی، دوجی گل کہا ہے کہ یہ ادات ہے منطقیوں کے عرف میں اور نحویوں کے عرف میں اس کو حرف کہتے ہیں، یہ ادات ہے یہ ادات ہے منطقیوں کے عرف میں اور نحویوں کے عرف میں اس کو حرف کہتے ہیں۔ ہاں جی یہ یہ ادات بول یہ ادات ہے منطقیوں کے عرف میں اور نحویوں کے عرف میں اس کو حرف کہتے ہیں۔ پھر آخر یہ ادات ہے منطقیوں کے عرف میں اور نحویوں کے عرف میں جو معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں، نحوی کیا کہتے ہیں اس کو، حرف کہتے ہیں۔ منطقی ادات ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں، وہ منطقیوں کے نزدیک ادات ہے، نحویوں کے نزدیک حرف ہے۔ قول ماتن کا وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، یعنی اگر نہیں مستقل کون لفظ مفرد موضوع کس چیز میں، دلالت کرنے میں، کس چیز پر، اجے پچھو دس کیا ہے نصارب کس پر، اپنے معنی پر، او پیچھے وَهُوَ نَسْتَقَلَّ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَاهُ، دس ہے اوہ ساری عبارت، تو پس ادات ہے منطقیین کے عرف میں اور حرف ہے نحات کے عرف میں، جی قول ماتن کا وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، یعنی اگر نہ ہو مستقل دلالت کرنے میں بس ادات ہے منطقیوں کے عرف میں اور حرف ہے نحویوں کے عرف میں۔ قول ماتن کا وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، یعنی اگر نہ مستقل ہو دلالت کرنے میں پس ادات ہے منطقیوں کے عرف میں اور حرف ہے نحویوں کے عرف میں۔ سمجھائیے اور شرح آسیہ دیکھ یہ تھی الٹی کہ نحویوں کا ہر حرف منطقیوں کا ادات ہے، نحویوں کا ہر حرف منطقیوں کا ادات ہے، منطقیوں کا ہر ادات، ضروری نہیں کہ نحویوں کا حرف ہو، کیا نحویوں کا ہر حرف منطقیوں کا ادات ہے، منطقیوں کا ہر ادات ضروری نہیں کہ نحویوں کا حرف ہو، تو منطقیوں کا ادات عام مطلق، نحویوں کا حرف خاص مطلق، جتھے خاص ہوئے اتھے تو جتھے عام ہوئے اتھے ضروری نہیں، کیا منطقیوں کا ادات عام مطلق ہے، نحویوں کا حرف خاص مطلق ہے۔ سنیں ہون مادہ وکھرا لبنا ہے، او اے یو توفیہ کہ بس بے شک کانا اور اس کے نظائر، کون، چونکہ یہ لعدم دلالت استقلالاً، یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں ہے، کون حروف افعال ناقصہ اور محتاج ہوتے ہیں جملے پر، ہوتے ہیں مصدر تو ہندی کوڑی نہ دی کیا ہندی ہے، صرف اس کے معنی میں ایک فائدہ دیتے ہیں، تو یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ نحویوں کے نزدیک حرف ہیں، نحویوں کے نزدیک فعل ہیں، حرف نہیں ہے، لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ ادات ہیں۔ ایک مثال نکلی بھی جڑی نحویاں دے نزدیک حرف نہیں بلکہ فعل ہے، لیکن منطقیوں کے نزدیک کون، افعال ناقصہ، کون، افعال ناقصہ، چونکہ یہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں ہے، مبتدا خبر دے آندے نے تو پھر گل بندی، ویسے نہ تو گل نہیں بندی، تو منطقیوں کے ہاں تو
بھائی لفظ کی جز پر بھائی دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، مرکب مفرد بنتا ہے، پھر مفرد کی قسمیں بنتی ہیں، تو یہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل، اس لیے یہ کیا ہے؟ اور ناویوں کے نزدیک یہ ہے چونکہ یہ مصدروں سے مشتق ہیں، کس سے؟ ان کی مصدریں ہیں، اس لیے یہ فعل ہے، اس لیے کچھ سمجھا جائے تو لفظ مفرد موضوع کی 3 قسمیں ہیں، کون؟ ادات، اسم تے اوئی ہے تے باقی 2 دے نام وکھرے نے، ناوی آندے نے فعل تے منطقی آندے نے، وہ اگرچہ نسبت مساوات دی نہیں ہو گل وکھری تے ناوی آندے نے، منطقی آندے نے، ناوی آندے نے تے منطقی آندے نے تے ناوی آندے نے فعل تے باقی اسم 2 برابر، جی چلو